اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہرن کا خوبصورت واقعہ۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل کے پاس سے گزرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک یہودی شخص نے ہرن کو درخت کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے کہ وہ ہرن زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرن سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھے یہاں پر صبح سے باندھ رکھا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صبح سے بھوکے ہیں اور وہ مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص سے کہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی شخص سے کہا کہ تم نے اس ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا تھا اور جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا تو جائز ہے، اس لیے میں نے اسے یہاں باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو تھوڑی دیر کے لیے جانے دو تاکہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آئے، پھر یہ واپس آ جائے گی اور اس کے آنے تک مجھے تم اپنے پاس رکھ لو۔ جس پر یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ واپس نہ آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر یہ ہرن واپس نہ آئی تو اس کے بدلے تم مجھے عمر بھر کے لیے اپنے پاس رکھ لینا۔ اس یہودی شخص نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ وہ ہرن بھاگتی بھاگتی اپنے بچوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی، تم لوگ جلدی جلدی دودھ پیو تاکہ میں واپس جاؤں۔ ایک شکاری نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا تاکہ میں تم لوگ کو دودھ پلا آؤں، اور اس کے بدلے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ ہم دودھ نہیں پئیں گے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس یہودی کے پاس چھوڑ دیا؟ ہمیں بھی ان کے پاس لے جائیں۔ ادھر یہودی شخص خوش ہو رہا تھا کہ ابھی تک ہرن واپس نہیں آئی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لوں گا اور آپ کے صحابہ سے زیور جواہرات لے لوں گا۔ ابھی وہ دلی میں خوش ہو رہا تھا، اتنے میں ہرن بھاگتی بھاگتی اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ جب یہودی شخص نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ کیسے یہ ہرن اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ اس پر ہرن نے کہا کہ جب میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی شخص کی قید میں ہیں تو ان بچوں نے دودھ نہیں پیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کروانے کے لیے میرے ساتھ آ گئے۔ ہرن نے آپ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جانے انجانے میں آپ کو بہت پریشانی دی۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی شخص کو دیکھ کر فرمایا، دیکھو تمہاری ہرن واپس آ گئی ہے، اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اور یاد رکھو میں صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کا نبی ہوں۔ یہ کہہ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس یہودی نے پیچھے سے آواز لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک ہرن آپ کے پیار میں واپس آ گئی تو میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں تاکہ میں مسلمان ہو کر اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دوں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔